السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت اہم اور روحانی موضوع پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے نفس کیا ہے اور یہ انسان کے روحانی سفر میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے، تزکیہ نفس کا مطلب اور اس کی ضرورت کیوں ہے، انسان کس طرح اپنے اندر کی خالص روحانیت کو حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفس کیا ہے۔ نفس وہ حصہ ہے جو انسان کے اندر موجود خواہشات، جذبات اور دنیا کی طرف کشش پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور شخص کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، یعنی ہر انسان کے اندر عمل کرنے کی طاقت موجود ہے اور یہ طاقت نفس کے ذریعے کام کرتی ہے۔ نفس کی 3 اقسام ہیں: نفس امارہ جو برائی کی طرف دھکیلتی ہے، نفس لوامہ جو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے، نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں انسان کے روحانی سفر کے، اور اس سفر کا اصل مقصد نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے، جہاں انسان کا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو صاف کرنا، برائیوں اور خود غرضی سے دور رہنا اور اللہ کی رضا کی طرف دل کو لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کو صاف نہیں کرتا وہ اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تزکیہ نفس کے بغیر معرفت الہی ممکن نہیں، کیونکہ اگر نفس آلودہ اور خواہشات سے بھرا ہوا ہو تو انسان کا دل اللہ کے نور کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تزکیہ نفس کی ضرورت اس لیے ہے برائیوں سے نجات پانا، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا، روحانی سکون اور اطمینان حاصل کرنا اور معرفت الہی حاصل کرنا۔ تزکیہ نفس ایک طویل اور صبر طلب سفر ہے۔ اس کے کچھ اہم طریقے ہیں۔ روزانہ اپنے اعمال اور نیت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کون سے عمل نے دل کو ہلکا کیا، کون سے عمل نے نفس کو برائی کی طرف دھکیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روز اپنے اعمال کا حساب کرو، ورنہ تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دے گا۔ نفس کو تربیت دینے کا سب سے اہم حصہ ہے برائیوں سے بچنا، جیسے غیبت، حسد، جھوٹ اور نفسیاتی خواہشات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے نفس کو اس کی خود غرضی سے روک دو۔ تزکیہ نفس کا سب سے طاقتور طریقہ ہے ذکر اللہ اور روحانی عبادت۔ جب انسان اللہ کا نام یاد کرتا ہے، نفس کے غم اور خواہشات دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ انسان کے دل کو دھو دیتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا اور اولیاء اللہ کی باتیں سننا انسان کو اپنے نفس کی سمجھ اور معرفت میں مدد دیتا ہے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں، جب انسان اپنے نفس کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے تبھی اللہ کے نور کو پہچانتا ہے۔ تزکیہ نفس میں صبر اور شکر بہت اہم ہے۔ انسان کو ہر حالت میں صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ جب انسان اپنے نفس کو صاف کرتا ہے، اس کا دل نور سے روشن ہوتا ہے، معرفت الہی کا اثر محسوس ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں، جب نفس اپنے رنگ چھوڑ دیتا ہے تو انسان کی روحانی روشنی اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ معرفت الہی صرف علم سے نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر نفس آلودہ اور برائیوں سے بھرا ہوا ہو تو اللہ کی حقیقی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کے سفر میں اعمال اور عقائد دونوں ضروری ہیں۔ اعمال کے بغیر نفس صرف علم رکھتا ہے لیکن روحانی سکون نہیں۔ عقائد کے بغیر اعمال صرف رسمی ہو جاتے ہیں، روحانیت نہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تزکیہ کا مطلب صرف عبادت نہیں بلکہ ہر عمل کو اللہ کے لیے بہتر بنانا ہے۔ تزکیہ نفس کا سفر آسان نہیں، نفس کو ہمیشہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی محبت، لوگوں کی نفرت، اپنی خود غرضی اور خواہشات، اس سب کا مقصد انسان کو اپنی اصل روح سے روشن کرنا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو صاف کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور روحانی علم سیکھتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے، اس کے خیال، عمل اور جذبات سب اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی ہے اصل معرفت الہی کا سفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کو
معرفت کے لیے صاف کرتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن اور دوست دونوں ہو سکتا ہے۔ تزکیہ نفس سے انسان برائیوں سے نجات پاتا ہے اور اللہ کے نور کو محسوس کرتا ہے۔ معرفت الہی صرف علم اور عبادت سے نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد، روحانی علم، صبر اور شکر اور اپنے اعمال کا حساب، یہ سب تزکیہ کے اہم حصے ہیں۔